ویلکم بیک۔ کراچی کے رینجرز کیمپ پر حملے میں ملوث کالعدم جماعت الاحرار کے پسپردہ افغان طالبان رجیم کے رابطے کے شواہد سامنے آ گئے۔ گرفتار افغان دہشت گرد عثمان علی کا اعترافی بیان، کہا افغانستان کے علاقے جلال آباد سے آیا ہوں، 3 ساتھی عبدالہادی، جانان اور عمر فاروق ہمراہ تھے۔ میرے ساتھ آنے والا دہشت گرد عبدالہادی مارا جا چکا ہے۔ دہشت گرد جانان نے پاکستان رینجرز کے کیمپ پر بم پھینکا تھا۔ باجوڑ کے عبدالہادی کے پاس ہم لوگ 7 دن پہلے آئے تھے، ہمیں زیر تعمیر بلڈنگ میں رکھا گیا۔ اسلحہ عبدالہادی وزیرستان سے لایا تھا، دوسری طرف جانے کے لیے بھاگا تو مجھے گولی لگ گئی، میں وہیں گر گیا۔ میرا تعلق کالعدم جماعت الاحرار سے ہے۔ جماعت الاحرار کے افغانستان میں کمانڈر کا نام احرار مولوی ہے۔ ہمیں افغانستان میں تربیت دی گئی، مجھے صرف جیکٹ دی گئی، خودکش ہم خود تیار کر لیتے ہیں۔ افغانستان میں خودکش جیکٹ اور دیگر ٹریننگ عمر قاری نے دی تھی۔ کراچی آنے سے پہلے ہمارے لیے افغانستان سے سب انتظامات ہو گئے تھے۔ عبدالہادی یہاں سب جانتا تھا، پہلے بھی کراچی آ چکا تھا۔ پہلے ہمیں فوج اور رینجرز میں فرق معلوم نہیں تھا، یہاں کر رینجرز سے واقف ہوئے، ہمیں بتایا گیا یہ سب کافر ہیں۔ جلال آباد عثمان علی وما جماعت الاحرار سره هغه احرار مولوی صاحب نومېدو، دویم استاد عمر قاری صاحب نومېدو، څلور کسه راغلي وو. ما سره زما نه علاوه 3 نور کسانو، یو عبدالهادي و، یو چې دی هغه جانان نومېدو او یو چې دی عمر فاروق نومېدو. عبدالهادي هغه دی اوس تصویر راوښود مړ شوی دی. جانان چې هغه بم والزول، هغه عمر فاروق دننه او بیا مانه جدا شو. مون خو دا ووځه کېدی دی عبدالهادي دلته بلد و، دی پاکستان هغه د باجوړ و، هغه تعمیر غونتی و، هغه کې نور خلک مزدوران او دا شي نه پکې ځان ته اتاقونه اصلحه دی عبدالهادي راوړی و وزیرستان نه، ما ته کلاشینکوف راکړ. مونږ چې دی هغې چې څنګه هغه بم والوځولو بیا مونږ وردننه شو. ما زه چې څنګه منډه مې واخیسته ازې ته څنګه تلمه بس ولګېدم هملته سمداسته. دا هغه د جیکټ راوړه مونږ ته افغانستان کې دې ټول هغه راکړه تربیت راکړه، ټول هلکان به دې پوهېدل، بس مونږ ته خالي جیکټ یې راوړو، موزي پکې صرف وو، نور بیا مونږ دلته برابر کو جوړم. بارود پکې وو، مونږ ته هلته تربیت راکړه. څوک چې دلته راځي دا ټول هر څه ورته ښیي. دلته چې دی مونږ ته افغانستان هر څه کړي و، عبدالهادي دلته بلد و، مخکې هم راغلی یو ځای مونږ سره مونږ ته ویلې وایي دا رینجر والا ما پېژندم نه، ما ته ویلې فوج والا دی، او بیا چې دی چې دلته راغلی نو بیا دلته چې موږ بلد شو ما ته ویل دا رینجر والا دی. اول ته خو مونږ ته ویلې چې دا اوس ټول کافر دي، مونږ جهاد لپاره راغلي. سینئر تجزیہ کار احمد حسن العربی کہتے ہیں دنیا جانتی ہے افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ گرفتار افغان دہشت گرد کے اعترافی بیان کے بعد پاکستان کے پاس اب قانونی اور اخلاق کی جواز موجود ہے، سیلف ڈیفینس کے لیے جو مناسب سمجھے اقدام کر سکتا ہے۔ پاکستان کو چاہیے یہ تمام ثبوت اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پیش کرے تاکہ بھارت اور افغانستان کا ناپاک چہرہ مزید دنیا کے سامنے بھی نقاب ہو سکے۔ وہ جو دہشت گرد ہے اس نے یہ بات بتائی ہے، جلال آباد کا نام لیا ہے، افغانستان کے اندر اپنے ٹریننگ کیمپس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا سارا فورنزک ڈیٹا، بایو میٹرک، ہر سموکنگ گن ایویڈنس پاکستان کے پاس آ گیا۔ اب یہ جو افغان طالبان کا رویہ ہے وہ میٹر نہیں کرتا، پوری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ابھی جو یہ کنفیشنز ہوئے ہیں اس دہشت گرد کے، اس کے بعد چیزیں پکچر بہت زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے، اور پاکستان کے پاس ہر طرح کے لیگل مورل رائٹ موجود ہے کہ پاکستان جو یونائٹڈ نیشن کے آرٹیکل جنرل سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے مطابق اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے جو مناسب سمجھے پاکستان وہ قدم لے سکتے ہیں۔ انڈیا اور افغان طالبان یہ مل کے پاکستان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور جب پاکستان ریٹیلیٹ کرتا ہے اس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، پھر یہ مظلومیت کا کارڈ لے کے آ جاتے ہیں۔ ہمارے رینجرز نے اس کو ریٹیلیٹ کیا، اس دہشت گرد کو زندہ پکڑا، اور یہ ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ کارڈ موجود ہے کہ اس کے کنفیشنز کو ود ڈیٹا، ود ایویڈنس، جو فورنزک اور ہمارے پاس بایو میٹرک ڈیٹا سارا آیا ہے، اس کی جو جن ٹریننگ کیمپس کا اس نے ذکر کیا، ان ساری چیزوں کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سے لے کر یو این، اس کے علاوہ ایس سی او، ہر جگہ کے اوپر پاکستان کو لٹرلی پریڈ کرنا چاہیے تاکہ انڈیا اور افغانستان کا جو ناپاک چہرہ ہے وہ مزید دنیا کے سامنے آئے۔ دفاعی تجزیہ کا میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود کہتے ہیں کراچی سے پکڑا جانے والا افغان دہشت گرد بھارت کا مہرا ہے، بھارت دہشت گردوں کو سپانسر کرتا ہے۔ افغان دہشت گرد کو زندہ پکڑنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ افغانستان پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، ثبوت ہمارے پاس ہے۔ بھارت نے جنگ میں شکست کھائی، اس لیے اب پاکستان میں دہشت گردوں کو سپانسر کر رہا ہے۔ They are totally connected with India اور انڈیا اس کو سپانسر کر رہا ہے، تو یہ انہی میں سے ایک مورا ہے جس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو سچ ہے وہ سامنے لے کر آ گئے پاکستان کے لیے۔ ہمارے رینجرز کے جو بچے شہید ہوئے ہیں کراچی کو بچاتے ہوئے،
یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور جن لوگوں نے پھر یہ آپریشن کر کے اور اس کو جو زندہ گرفتار کیا، آئی تھنک دس از اے ہیوج ایفرٹ، اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اب یہ ثبوت ہمارے پاس ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، جب اس طرح کے آپریشن ہماری سیکورٹی فورسز کامیابی سے کرتی ہیں تو اس کے بعد پھر یہ صحیح مؤثر جواب ان کو چلا جاتا ہے۔ بھارت کی جو اپروچ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب اسی طریقے سے جب کنونشنل ڈومین میں اس نے پاکستان کو شکست نہیں دے سکا تو اب یہی اس کا طریقہ کار لیڈ رہے گا، چاہے نجر سنگھ ہو اس کا مرڈر ہو، چاہے گربنت سنگھ کا مرڈر کا پلان ہو امریکہ میں، یا جو کراچی میں اب یہ چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ سارا نیکسز ہے کمپلیٹ آپس میں ملا ہوا ہے۔ کراچی میں دہشت گردوں کے حملے میں وطن پر قربان ہونے والے 3 رینجرز اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہداء کے جسد خاک آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئے، جہاں انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ رینجرز کیمپ پر گزشتہ رات حملہ کرنے والے 3 دشمنوں کو ہلاک اور 1 کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ فیلڈ مارشل سعید اعظم منی نے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان رینجرز کے 3 جوان مادر وطن پر قربان، کراچی میں دہشت گرد حملے میں شہید رینجرز جوانوں کو آخری سفر پر روانہ کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر نہال ہاشمی سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ شہیدوں کے جسد خاکی کو سلامی دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، سیکیورٹی فورسز دشمنوں کا تعاقب کریں گی، ہرگز نہیں بخشیں گے۔ وہ یہاں حملہ کریں، چاہے وہ KPK میں کریں، چاہے وہ بلوچستان میں کریں، ہماری فورسز نہ صرف ان کا تعاقب کریں گی بلکہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گی جب تک ایک ایک بندہ ان کا ایلیمنیٹ نہیں کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ نہال ہاشمی نے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ہم انہیں جڑ سے اکھاڑ کے نہ صرف ملک سے بلکہ اس خطے سے دم لیں گے۔ پاکستان رینجرز کے بہادر سپاہیوں نے ان مردودوں کو جنہوں نے اس ملک میں دہشت گردی پھیلا رکھی ہے ان کو مارا ہے۔ ان شہداء کو سلام۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گرد حملے کا نشانہ بننے والے رینجرز کیمپ کا دورہ کیا۔ رینجرز حکام نے وزیر داخلہ کو بریفنگ دی۔ گزشتہ رات رینجرز کیمپ پر انڈین پراکسی جماعت الاحرار کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا گیا۔ فورسز کی جوابی کارروائی میں 3 خارجی ہلاک اور 1 زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ گرفتار دہشت گرد افغان شہری نکلا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے رینجرز کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ قوم کی حفاظت کے لیے یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے کے بعد پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 29 خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ 28 اور 29 جون کی درمیانی شب فضائی کارروائیوں میں جماعت الاحرار اور فتنہ خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انٹیلیجنس بیس کارروائیوں میں انتہائی مطلوب خارجی کمانڈر خان فروش اور زبال ہلاک ہو گیا۔ بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے کمانڈر سمیت مزید 3 دہشت گرد بھی جہنم واصل ہوئے۔ فضائی حملوں میں پکتیکا اور کنڑ میں خوارج کے 3 ٹھکانے تباہ کیے گئے، جن میں مزید 25 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ کارروائی میں دہشت گردوں کے براکس میں موجود اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں ہے، لیکن شہریوں کے جان و مال پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے ویژن عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم جاری رہے گی۔ وفاقی وزارت داخلہ نے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو 10 جولائی سے گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ نامکمل سفری دستاویز اور بعد ازاں میعاد پاکستان سے واپس نہ جانے والے قانون کے شکنجے میں جکڑے جائیں گے۔ تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز اور چیف کمشنر اسلام آباد کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہوئے 11 جولائی سے روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کی رپورٹ وزارت داخلہ کو بھجوانے کا حکم دیا گیا ہے۔ واشنگٹن اور تہران میں آج شیڈول مذاکرات معطل ہو گئے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بتایا، تازہ حملوں اور آبنۂ ہرمز میں کشیدگی کے باعث سوئٹزرلینڈ میں تکنیکی کمیٹیوں کے شیڈول مذاکرات معطل کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ اور ایران نے فوجی حملے روکنے اور اس ہفتے مذاکرات کا ایک نیا دور شروع کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ایکزیوس نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ دونوں ممالک منگل کو دوحہ میں ملاقات کریں گے، جہاں آبنۂ ہرمز سے متعلق جاری تنازع سمیت اہم معاملات پر بات چیت کی جائے گی۔ اس سے قبل ایک ایرانی عہدیدار نے کہا تھا ایران نے اتوار کو طے شدہ تکنیکی مذاکرات میں شرکت نہیں کی کیونکہ حالیہ حملوں اور امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت کے بعض شرائط پوری نہیں کی گئی تھیں۔
ایران اور امریکہ نے ایک دوسرے پر پھر حملے شروع کر دیے۔ امریکی فوج نے ایران میں فضائی کارروائی کرتے ہوئے متعدد عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، سنگاپور کے تجارتی جہاز کے بعد پاناما کے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ امریکی کارروائی تجارتی جہازوں پر ایران کے مسلسل حملوں کے جواب میں کی گئی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران میں متعدد فوجی اہداف کو ٹارگٹ کیا گیا۔ آب ہرمز سے تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔ امریکی افواج مکمل طور پر چوکس اور کسی بھی ممکنہ جوابی کارروائی سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے لبنان کے مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کے لیے واضح ٹائم لائن کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ یہ جنگ کے مستقل خاتمے اور خطے میں پائیدار امن کی بنیادی شرط ہے۔ لبنان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور عوام کی سلامتی کا تحفظ کسی بھی دیر پا معاہدے کے لیے ناگزیر ہے۔ امریکہ سے معاہدے کی پہلی شق پر مکمل عمل درآمد کرتے ہوئے اسرائیل لبنان پر حملے بند کرے، تمام مقبوضہ لبنانی علاقوں سے غیر مشروط انخلاء کرے۔ اسماعیل بقائی نے امریکہ سے مطالبہ کیا وہ اسرائیل کو جارحیت سے روکے اور انخلاء یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ پاکستان اور یورپی یونین کا جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات کا اظہار، تمام فریقوں پر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ قایا کلاس نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا قایا کلاس نے جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا، کہا رابطے کے ذرائع کھلے رہنے چاہیے۔ اسحاق ڈار نے مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ ترجمان کے مطابق نائب وزیر اعظم نے کہا جنگ بندی معاہدے کی پاسداری ہونی چاہیے۔ قایا کلاس نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بحرینی ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف سے بھی رابطہ کیا۔ بحرینی وزیر خارجہ نے کہا وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کریں گے۔